بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ اس پر رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ جن لوگوں کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے، اور چوتھا یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ پانچواں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 عذاب دیے جاتے ہیں، 5 طرح سے دنیا میں اور 3 طرح سے قبر میں اور 3 طرح سے قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 عذاب تو یہ ہیں: اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی، دوسرا کہ صبح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھا یہ کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرے گا، دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں: اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسری کے اندر گھس جاتی ہیں، دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی طرح کڑک ہوتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے، اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں: ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پر ہوگا، تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک یہ کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی: پہلی سطر اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، اور تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حقوق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی ہیں، جن میں سے 4 یہ ہیں: اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تم کو جلا دیا جائے، یا تم سولی چڑھا دیے جاؤ۔ دوسرا یہ کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اس سے حق تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو، کیونکہ یہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی قضا ہو گئی اور وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو، کسی کی اولاد اور مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا ہو اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا، یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے، یا جس طرح اس حالت میں ہو اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے کہ اور اسے یقین ہو جائے کہ فلاں راستہ لٹتا ہے اور جو اس رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے کہ اس راستے سے رات کو چلے؟ رات کو تو درکنار، دن کو بھی مشکل سے اس راستے کو چلے گا، مگر اللہ کے سچے رسول کا یہ پاک ارشاد
ایک دو نہیں، کئی احادیث میں وارد ہوا ہے، اور ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر کیا اثر ہے، ہر شخص کو معلوم ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔